الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الذين يقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، سو بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے. الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، اور سچ بولنے والے، والقانتین، اور فرما برداری کرنے والے، والمنفقین، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور استغفار کرنے والے سحری کے وقت. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع آیت نمبر 16 اور 17 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا، اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ فرمایا جنت پرہیزگاروں کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی رضا ان کو حاصل ہوگی. آج کے سبق میں اہل جنت کی صفات کا بیان ہے. جنت میں جانے والے لوگ اگر آپ ان کو دنیا میں پہچاننا چاہیں اور دنیا میں معلوم کرنا چاہیں کہ کون جنت میں جانے والا ہے تو اس معیار پہ پرکھ لیجئے. الذین، وہ لوگ، یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے. اہل جنت کی پہلی نشانی ایماندار ہونا. ایمان کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے. سورۃ الحدید میں ارشاد باری تعالی ہے کہ دن قیامت کے جو اہل ایمان جنت کی طرف چلیں گے، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، نور ان کے دائیں بائیں بھاگ رہا ہوگا، دوڑ رہا ہوگا اور وہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. اور کچھ وہ لوگ منافقین قسم کے جن کے دل میں ایمان نہیں تھا، وہ بھی پیچھے ان کے چلنے کی کوشش کریں گے. لیکن فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فی الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اچانک ایک دیوار بیچ میں حائل کر دی جائے گی اور ادھر رحمت اور ادھر عذاب. تو وہ چیخیں گے اور کہیں گے ٹھہر جاؤ، نقتبس من نورکم، تاکہ ہم بھی اس نور اور روشنی میں کچھ حاصل کر لیں، ہم بھی یہاں آپ کے ساتھ اس روشنی میں چلے جائیں. تو اہل ایمان جواب میں کہیں گے
قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس پلٹ جاؤ دنیا میں اور یہ نور وہاں سے لے کر آؤ، یہاں نہیں ملتا۔ ایمان دنیا میں بنتا ہے نا، آخرت میں تو سامنے ہر چیز آ جائے گی، یہاں دنیا میں جاؤ دوبارہ واپس پلٹ کر اور وہاں سے یہ نور لے کر آؤ، یہاں پر تمہیں یہ نور نہیں ملے گا۔ تو ایمان بنیادی شرط ہے جنت میں داخلے کے لیے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اللہ خاتمہ ایمان والا نصیب فرمائے۔ تو اسی طرح اسی سورہ آل عمران کے آخر میں، بلکہ چند ورقے ہیں، تھوڑا سا اگر آپ آگے چلے جائیں جہاں یہ تیسرا پارہ ختم ہو رہا ہے، صفحہ نمبر 56 ہے، بالکل یہی چند ورقے آگے جائیں، تیسرا پارہ ختم ہو رہا ہے، جہاں پہ تیسرے پارے کی بالکل آخری آیت ہے، یہی سورہ آل عمران ہی ہے۔ آیت نمبر 90 ختم ہو رہی ہے، 91 شروع ہو رہی ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، یعنی ایمان پر جن کی موت نہ آئی، کفر پر موت آئی، فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا، سو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا کسی ایک سے بھی ملء الارض ذہبا، ساری زمین کا سونے سے بھر جانا، جتنی زمین ہے اگر یہ ساری سونے سے بھر دی جائے اور ایمان کا بدلہ دیا جائے تو فرمایا نہیں بنے گا۔ ولا وفتدا بھی، اگرچہ وہ فدیے میں بدلے میں اتنا بڑا سونا بھی پیش کریں تو، اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ واپس آئیے اپنے سبق پہ، تو فرماتے ہیں الذین یقولون ربنا اننا آمنا، اہل جنت کون سے ہوں گے جو کہیں گے اے ہمارے رب ہم ایمان لائے۔ یہاں پہ مفسرین نے ایک اور نقطہ یہ لکھا ہے کہ جب ایمان ہم نے قبول کر لیا تو ایماندار تو ہو گئے نا الحمدللہ، لیکن وہ کہتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کا تذکرہ بار بار کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم عقیدہ توحید کی بات جیسے ہم نے گزشتہ درس میں بھی کی، اسی طرح ختم نبوت کی بات اب ہم بار بار کریں تو لوگ آگے سے کوئی بندہ یہ کہے یار یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم تو مانتے ہیں ہمیں تو پتہ ہے۔ بھائی مانتے ہیں، پتہ بھی ہے، لیکن اس کی تجدید کرتے رہتے ہیں، بار بار اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ پکا رہے اور پختہ ہو جائے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ سوتے وقت بھی جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، اے اللہ میں تیرے کتاب قرآن مقدس پر بھی میرا ایمان ہے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی میرا ایمان ہے، اور صبح اٹھو پھر بھی کلمہ پڑھو اور لا الہ الا اللہ کے ترانے گاؤ۔ فرمایا کہ کیا تذکرہ ہونا چاہیے بار بار ایمان کا۔ الذین یقولون، کہتے رہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے۔ اور یہ ایمان اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، کہو الحمدللہ۔ اور آگے فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اب یہاں پر ایک اور نقطہ مفسرین نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد بخشش کا ذکر ہے، بیچ میں اعمال کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے، اگلی آیت میں تو ہے لیکن یہاں پہ بیچ میں ایمان اور بخشش۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی کفر سے ایمان کی طرف آئے تو پچھلے سارے گناہ اس کے بخشے جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام ما قبل سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جس نے عقیدہ توحید قبول کیا، شرک کو چھوڑا، پچھلے گناہ اللہ اس کے معاف فرما دے۔ یہی وجہ ہے اگر کسی آدمی نے ایمان سے پہلے کوئی جرم کیا ہو تو اس کو ایمان قبول کرنے کے بعد تانا دینا ہرگز جائز نہیں ہے، کیونکہ اس نے جب ایمان قبول کیا اللہ نے تو معاف کر دیا، میں کون ہوتا ہوں اس کو تانا دینے والا۔ تو فرمایا ایمان کے بعد بخشش کا ذکر ہے۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اصل نجات دینے والا ایمان ہے، ہاں کامل نجات اعمال کے ساتھ ہوگی،
کامل نجات اعمال کے ساتھ ہوگی، ورنہ ایمان جو ہے جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے، شرک نہیں ہے، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اقرار کیا، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اللہ اسی کلمے پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے، سو بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا آگ کے عذاب سے۔ اللہ کے سامنے گناہوں کی بخشش کرنا بھی اہل جنت کا شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مقام پہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ اہل ایمان میرے سامنے دعا یوں مانگتے ہیں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب گناہوں کو معاف فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، وتوفنا مع الابرار، اور جب ہمیں فوت کریں تو یا اللہ نیک لوگوں میں شامل فرما۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر آگے مزید صفات، الصابرین، اہل جنت پوچھو کون ہوتے ہیں؟ کا صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ دنیا میں دیکھنا ہو جو صبر کرنے والے ہوں یہی جنتی ہوتے ہیں۔ رحمت کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کا ابتدائی دور ہے، آپ نے دیکھا حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا گھرانہ ایمان قبول کرنے کے بعد رسیوں کے ساتھ جکڑا ہوا، دھوپ کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے فرمایا اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھرانے والو صبر کا دامن نہ چھوڑنا، بس جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ الصابرین، صبر کرنے کی جزا کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ صبر تکالیف پر بھی ہوتا ہے، مصیبت آئے، درد آئے، بیماری آئے، صبر کرنے والے۔ اللہ ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ذکر کر میرے بندے ایوب علیہ السلام کا، ہم نے بڑا اس کو بیماریوں کے اندر مبتلا کیا، لیکن انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، ہم نے اس کو بڑا صبر کرنے والا پایا، اور صبر کرنے کی وجہ سے اللہ کیا فرماتے؟ نعم العبد، میرا بڑا ہی اچھا بندہ تھا، سبحان اللہ، انہ اواب، وہ میرے در پر بار بار رجوع کرنے والا تھا، سبحان اللہ۔ تکلیفوں میں رجوع کرنا ہے تو کس کی جانب کرنا ہے؟ اللہ کی جانب۔ تو صبر کا ایک تکالیف اور صبر، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گہ گاہ، این سجن بھی واہ واہ، اون سجن بھی واہ واہ، رحمتیں اور نعمتیں ہر روز دیا کرتا ہے، دکھ کبھی کبھی دیتا ہے، این سجن بھی واہ واہ، اون سجن بھی واہ واہ، اس کی طرف سے نعمتیں آئیں تو بھی الحمدللہ، کبھی کبھی بیماری اور تکلیف دے تو بھی الحمدللہ۔ الصابرین، دکھ آئے تو صبر کرنے والے۔ صبر کی دوسری قسم ہے اللہ کی فرما برداری پہ اپنے آپ کو روک کر رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کی تیسری قسم اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا۔ جو بندہ ان سارے کاموں پہ عمل کرنے والا ہو وہ صبر کرنے والا ہے، اور وہی بندہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ الصابرین، اللہ فرماتے ہیں صبر کرنے والے۔ دوسری نشانی ہے جنت کی، الصادقین، سچ بولنے والے۔ کیا کرنے والے؟ سچ بولنے والے۔ فرمایا والذی جاء بالصدق، میرا نبی بھی سچ لے کر آیا، میرے نبی کی تصدیق کرنے والے بھی سچ کی تصدیق کرنے والے تھے، میرے نبی پر ایمان لانے والے ان کو بھی سچا ہونا چاہیے۔ فرمایا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کا ساتھ دیا کرو، سچوں کی
सच बोलने वाले बन जाओ तो अल्लाह हमें सच्चा बनने की तौफीक अता फरमाए, झूठ से अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयतुल मुनाफिक सलासा, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। इज़ा वादा अखलफा, वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, झूठ हो गया रे। इज़ा वादा अखलफा, वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे। इज़ा तुमिना खाना, अमानत रखी जाए तो खयानत करे। इज़ा हद्दसा कज़िबा, बात करे तो झूठ बोले, फिर झूठ आ गया। वादा खिलाफी भी एक झूठ हुआ और बात करे तो झूठ, ये भी झूठ होगा। और चौथी चीज़ एक हदीस में फरमाते हैं कि इज़ा ख़ासम फजरा, झगड़ा करे तो गालियाँ दे। अब ये भी ज़बान का गुनाह आ गया। अल्लाह हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। और अगली सिफ्त फरमाते हैं वल कानितीना, तीसरी सिफ्त फर्मा बरदारी करने वाले। अल्लाह का हुक्म आया, सामने झुक गए, नबी पाक का इरशाद सुना, अमल के लिए तैयार हो गए। अल कानितीना, फर्मा बरदारी करने वाले। इंसान दुनिया का नफ़ा ना देखे, अल्लाह उसके रसूल का हुक्म देकर जो अमल के लिए तैयार हो जाए, समझो ये जन्नती आदमी है। ये क्या है जी? जन्नती आदमी है। और अगर हुक्म सुनकर बंदा टाल मटोल करे तो समझो कि अभी बहुत कमज़ोरी है, अभी और मेहनत की ज़रूरत है। अल्लाह जो हम सुनते हैं ना, अल्लाह में इसमें अमल की भी तौफीक अता फरमाए। अल कानितीन। और अल्लाह एक मकाम पे अपने बंदों की सिफत यूँ बयान करते हैं कि जब वो मेरा ज़िक्र सुनते हैं, मेरा हुक्म सुनते हैं, फ़तुख़बित लहू क़ुलूबुहुम, मेरे हुक्म के आगे उनके दिल झुक जाते हैं और अमल के लिए फ़ौरन तैयार हो जाते हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन घरों में बैठे हैं, शराब अभी हराम नहीं हुई, पी जाती थी। खाने के बाद शराब के भी प्याले भरे जा रहे थे। बाहर गली में कोई आवाज़ आया, चूँकि स्पीकर तो होते नहीं थे, गली में मुनादी ऐलान करते थे। एक बंदा बाहर जाओ, सुनो बाहर मुनादी कोई लगता है ऐलान कर रहा है, पता नहीं क्या ऐलान है। वो वापस पलट कर आया, कहा ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनादी हैं और अल्लाह के नबी के मुनादी ऐलान कर रहे थे, अल्लाह ताला ने शराब को हराम कर दिया। अभी वो प्याले भरे जा रहे थे, उधर ही सारा उंडेल दिया। ये भी नहीं किया कि वापस बर्तन में डालकर दुकानदार को वापस करके आए, का बस हुक्म आ गया, उधर ही जाकर बहा दिया और उंडेल दिया। अल्लाह फरमाते फ़तुख़बित लहू क़ुलूबुहुम, ईमानदार जन्नती वो बंदे होते हैं अल्लाह रसूल के हुक्म के लिए फर्मा बरदारी करने वाले होते हैं। वल कानितीना, फर्मा बरदारी करने वाले। चौथी सिफ़त वल मुनफ़िकीना, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले। बखील नहीं होता जन्नती आदमी, सखी होता है जन्नती आदमी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात पूरी बेचैन रहे, कभी इधर करवट कभी उधर करवट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्यों बेचैन है? आपने फरमाया कोई बात नहीं है। सुबह आपने अपने सिरहाने के नीचे से चांदी का एक टुकड़ा निकाल कर दिखाया और फरमाया, आयशा मुझे इसने सारी रात बेचैन किए रखा और मुझे ख़तरा हुआ कि कहीं रात को मेरी मौत ना वाक़या हो जाए और ये माल मेरे पास रह न जाए। वल मुनफ़िकीना, जन्नती बंदे तो अल्लाह की राह में माल खर्च करने वाले होते हैं, अल्लाह की राह में माल खर्च करने वाले होते हैं। और ये इतने सारे काम करने के बाद फ़ख्र नहीं करते। पांचवी सिफ़त क्या है? वल मुस्तग़फ़िरीना बिल अस्हार, सहरी के वक़्त उठकर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करने वाले होते हैं। अल्लाह ताला हमें सहरी का उठना नसीब फरमाए। फरमाया सहरी का वक़्त जब होता है, रात का पिछला पहर जब होता है, रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पे सदा लगाते हैं, फरमाते हैं अनल मलिक, मैं बादशाह हूँ, मैं दाता हूँ, मैं देने वाला हूँ। बाकी सब फ़कीर हैं, बाकी सब मांगत हैं, बाकी सब मोहताज हैं, बाकी सब जो सोए हुई हैं या जो जाग रहे हैं सब बेबस हैं, कोई देने वाला नहीं है। देने वाला तो मैं ही हूँ ना। ऐ मेरे बंदो, है कोई तुम में से जो मुझसे माफ़ी मांगे ताकि मैं उसको माफ़ी अता कर दूँ? है कोई तुम में से जो मुझसे रिज़्क मांगे मैं उसको रिज़्क अता कर दूँ? अल्लाह करीम फरमाते हैं वल मुस्तग़फ़िरीन बिल अस्हार, मेरे बंदे सहरी को उठ कर मेरे सामने इस्तिग़फ़ार करते हैं।
الہی ہم تیرے در پہ ہیں آئے ہوئے. کس کے در پہ جانا چاہیے؟ اللہ. الہی ہم تیرے در پہ ہیں آئے ہوئے، زمانے بھر کے ہیں ہم ستائے ہوئے، تجھی سے ہے مگر لو لگائے ہوئے، رحم ہم پہ کر دے تو ہے رب رحیم، یا رحیمو یا رحیم، یا رحیمو یا رحیم. خطا کار ہیں ہم گناہ گار بھی، خطا کار ہیں ہم گناہ گار بھی، سیاہ کار ہیں اور بدکار بھی، مگر رحمت تیری کے ہیں طلبگار بھی، مگر رحمت تیری کے ہیں طلبگار بھی، کرم ہم پہ کر دے تو ہے رب کریم، یا کریمو یا کریم، والمستغفرین بالاسحار. تو یہ اہل جنت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے اہل جنت کی صفات بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری صفات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. الذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، سو بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور بچا میں آگ کے عذاب سے، الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، اور سچ بولنے والے، والقانتین، اور فرما برداری کرنے والے، والمنفقین، اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور استغفار کرنے والے سحری کو.